کئی لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کے اندر شہید کیا گیا، آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کیوں نہ کی کہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو ٹال دے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ آپ کی چچی ام فضل تشریف لائیں اور عرض کی، یا رسول اللہ، میں نے عجیب و غریب خواب دیکھا ہے، آپ کے جسم مبارک کا ایک حصہ میرے گھر میں آیا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم نے بہت اچھا خواب دیکھا، اس کی تعبیر یہ ہے کہ ہماری فاطمہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا اور وہ تمہاری پرورش میں ہوگا۔ پھر اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی گود میں کھلا رہے تھے کہ آپ کی چشمان مقدس سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ، رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ جبریل امین آئے تھے اور انہوں نے آ کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر دی ہے اور یہ کہا ہے کہ آپ کی امت کا ایک گروہ آپ کے اس شہزادے کو شہید کر دے گا۔ اس بات کی خبر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی تھی، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی تھی، لیکن ساری زندگی کبھی بھی سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہ فرمایا کہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو ٹال دیں، نہ ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی فرمایا کہ یا رسول اللہ، دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو ٹال دے۔ حالانکہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت کو تقسیم کرنے والے ہیں، جنت کی بشارت دینے والے ہیں، اگر وہ دعا فرماتے تو یہ مصیبت ٹل بھی جاتی، لیکن تربیت ایسی تھی کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو آزماتا ہے، کبھی مالوں کی کمی کے ساتھ، کبھی پھلوں کی کمی کے ساتھ، کبھی اولاد کی کمی کے ساتھ، کبھی بھوک کے ساتھ، کبھی پیاس کے ساتھ۔ تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش تھی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس امتحان کے اندر کامیاب اور کامران ہوئے، اور جس وقت شہادت کا منظر تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام بنفس نفیس وہاں موجود تھے۔ حدیث پاک آتی ہے، مشکوٰۃ شریف کے اندر ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے کہ ایک دن دوپہر کے وقت میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھا کہ آپ کے گیسوئے مبارک جو ہے وہ بکھرے ہوئے ہیں اور آپ کے ہاتھ مبارک میں ایک خون کی بوتل ہے۔ تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہوں، یہ کیا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس شیشی کے اندر امام حسین اور ان کے ساتھیوں کا خون ہے، میں دن بھر اسے جو ہے وہ جمع کرتا رہا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے اس وقت کو یاد کیا تو بعد میں جب تحقیق کی تو یہ وہی وقت تھا کہ جس وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا جا چکا تھا۔ ایک دوسری روایت ہے مشکوٰۃ شریف کی، حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی کہ میں حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں تشریف لائیں تو وہ زاروں کے تار رو رہی تھیں۔ میں نے وجہ پوچھی تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی، میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھا ہے کہ آپ کی داڑھی مبارک اور سار مبارک پر گرد آلود ہے۔ تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا معاملہ ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، شہید تو قتل الحسینی آنفا، کہ ابھی ہی میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی جگہ سے ہو کر آ رہا ہوں۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر حضور نے بچپن میں بھی دی، اور شہادت کے وقت حضور علیہ السلام کربلا کے اندر موجود تھے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے ہیں تو اسی وقت دعا فرماتے تو سارے یزیدی مر جاتے ہیں، فرات کا پانی آ جاتا، لیکن یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش کے اندر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کامیابی عطا فرمائی، اور کہتے ہیں کہ مٹی میں مل گئے ہیں ارادے یزید کے، لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا، حسین اب بھی زندہ ہے، کربلا کی خاک سے پوچھو، علی اصغر علی اکبر اور قاسم ان کا درجہ ہر کس نہ کس سے نہیں، شاہ لولاک سے پوچھو۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ اہل بیت سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔
وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔